السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 15 ستمبر 2025 بروز پیر ہے۔ دوستو، وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ آپ سب لوگ اس خبر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ عدالت عظمیٰ نے عبوری حکم سناتے ہوئے کہا کہ پورے وقف قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اہم دفعات پر ہی روک لگائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ بورڈ کا CEO مسلمان ہونا چاہیے۔ وقف ایکٹ کو لے کر داخل کی گئی مختلف عرضیوں پر سماعت کے دوران CJI-BR گوائی نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سیکشن کو دیے گئے چیلنج پر غور کیا ہے۔ ہم نے پایا کہ قانون کے مکمل انتظامات پر روک لگانے کا یعنی اسٹے لگانے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا، حالانکہ کچھ سیکشن کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ وقف تنازع پر سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون پر روک صرف نایاب سے نایاب ترین معاملوں میں ہی لگ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونے چاہیے، اور کل ملا کر 4 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں CJI-BR گوائی اور جسٹس AG مسیح کی بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ CJI نے کہا کہ ہم نے بحث سنی تھی کہ کیا پورے ترمیمی قانون پر روک لگائی جائے یا نہیں۔ مسٹر گوائی نے کہا کہ ہم نے مانا ہے کہ قیاس ہمیشہ قانون کی آئینی حیثیت کے حق میں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون 2025 کے اس نظم پر روک لگا دی ہے جس کے تحت وقف بنانے کے لیے کسی شخص کو 5 سال تک اسلام کا پیروکار ہونا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نظم تب تک منسوخ رہے گا جب تک یہ طے کرنے کے لیے ضابطہ نہیں بن جاتا کہ کوئی شخص اسلام کا پیروکار ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون 2025 کے سبھی الزامات پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دفعات کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سپریم کورٹ کی جانب سے وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض دفعات پر روک لگانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، ساتھ ہی یہ امید بھی ظاہر کی کہ مقدمے کے حتمی فیصلے میں عرضی گزاروں کو 100% ریلیف ملے گا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ابھی جزوی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کیا تفصیلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کوئی تفصیلی رپورٹ، تفصیلی بیان نہیں آیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عیدگاہ امام اور AIMPLB کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے زور دے کر کہا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ پورے ایکٹ پر روک لگائے، لیکن عدالت نے ایسا حکم نہیں دیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ البتہ عدالت نے کئی دفعات پر روک لگائی ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، جیسے کہ وقف کرنے والے شخص کے لیے کم از کم 5 سال سے مسلمان ہونے کی شرط کو معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ CEO کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہونا ضروری ہے، اور ضلع کلکٹر کو وقف جائیداد کے فیصلے کا جو اوور رائڈنگ اختیار دیا گیا تھا اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مزید کہا کہ دفعہ 3 اور 4 پر روک ایک خوش آئند قدم ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جب حتمی فیصلہ آئے گا تو ہمیں 100% ریلیف ملے گا۔ کانگریس کے رکن پارلیمان عمران پرتاپ گڑھی نے سپریم کورٹ کے وقف ترمیمی ایکٹ کے کچھ دفعات پر روک لگانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے حکومت کی سازش پر مکمل روک لگا دی ہے، اور یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے راحت ہے جو اپنی زمین چھن جانے کے خوف میں مبتلا تھے۔ سانسد عمران پرتاپ گڑھی، جو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے نفاذ پر روک لگانے کی عرضی کے ایک درخواست گزار ہیں، انہوں نے یہ بیان اس وقت دیے جب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ایکٹ پر مکمل طور پر روک لگانے سے انکار کیا، مگر اس کی کچھ متنازع دفعات پر عبوری طور پر عمل درآمد روک دیا۔
ANI سے گفتگو کرتے ہوئے پرتاپ گڑھی نے کہا یہ واقعی ایک اچھا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی سازش اور اس کے ارادوں پر مکمل روک لگا دی ہے۔ جو لوگ اپنی زمین وقف کرتے تھے وہ خوف زدہ تھے کہ حکومت ان کی زمین ہتھیانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ان کے لیے راحت ہے۔ حکومت یہ کیسے طے کرے گی کہ کون 5 برسوں سے مسلمان ہے؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ عدالت نے ان تمام پہلوؤں کو نوٹ کیا، ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، وقف ایکٹ کو چیلنج کرنے والی عرضی داخل کرنے والے ایڈوکیٹ انس تنویر نے کہا، سپریم کورٹ نے پہلی بار پایا ہے کہ کچھ التزامات پر روک لگانے کا پہلی نظر میں معاملہ بنتا ہے۔ انہوں نے سبھی التزامات یا پورے قانون پر روک نہیں لگائی ہے، لیکن کچھ التزام پر روک لگائی ہے، جیسا کہ وہ نظم جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کو 5 سال تک مسلم ہونا چاہیے، اس پر روک لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ طے کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے کہ کوئی شخص 5 سال سے مسلم ہے یا نہیں۔ وقف ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے والوں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی، عام آدمی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، کیرالہ جمعیت علماء، انجم قادری، طیب خان سلمانی، محمد شفیع، TMC MP مہوا موئترا، انڈین یونین مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، RJD MP منوج کمار جھا، SP MP ضیاء الرحمان برق، بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی اور DMK شامل ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی 15 ستمبر کی کاز لسٹ کے مطابق عدالت اس معاملے میں اپنا حکم سنائے گی۔ عبوری حکم محفوظ کرنے سے پہلے بینچ نے متواتر 3 دن تک مرکز کی جانب سے ترمیم شدہ وقف ایکٹ اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں کے وکلاء کی دلیلیں سنی۔ بینچ نے پہلے 3 مسائل کی نشاندہی کی تھی جن پر درخواست گزاروں نے عبوری حکم کے ذریعے روک لگانے کی درخواست کی تھی۔ بالآخر وقف قانون پر سپریم کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ 3 شقوں پر جزوی پابندی عائد۔ پہلا، صارف کے ذریعے وقف کی منسوخی پر پابندی۔ دوسرا، بورڈ میں غیر مسلم ممبر پر پابندی۔ تیسرا، مسلمان ہونے کی شرط پر 5 سال کی پابندی۔ دوستو، دعا کیجئے جو حتمی فیصلہ آئے اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر فرمائے، وہ بھی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے، بھارتی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، ہماری مذہبی عبادت گاہوں کی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اور شام تک دیکھتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یا جمعیت علماء ہند کی جانب سے کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا بیان آتا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین النصرت برانڈ کے انڈین پروڈکٹ، روزمرہ کے استعمال ہونے والی قدرتی چیزیں۔ یہ تمام پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجئے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو بہت کم رقم سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل طور پر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔